بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاما نیوز کے ساتھ آپ کو میزبان ریاض احمد جکھڑ۔ ملک میں حالیہ 2 روز قبل ہونے والے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان بھر میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کیں، جس پر حیرانی یہ ہوئی کہ مقتدرہ اور جہاں جو جماعت یہ دعوے کر رہی تھی کہ وزیر اعظم ہم بنیں گے، ہم اس لیے آئے ہیں، ہم نے دیار غیر سے ہماری آمد جہاں اس لیے ہوئی ہے کہ ہمیشہ ہم نے رول کیا ہے، 50 سالوں سے ہماری حکومت ہے، انہی اوچھے ہتھ کنڈوں کو لیتے ہوئے مختلف حلقوں میں وہ رزلٹ چینج کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں اتنی کامیابی حاصل نہیں ہو سکے گی، کیونکہ اس باشعور عوام کے ہوتے ہوئے جب فارم 45 انہوں نے لے لیے ہیں اور سب نے اپنا اپنا حساب کتاب دیکھ لیا ہے، تو عدلیہ بھی اس پر جو ہے نا فیصلے دے دے گی، انہیں یہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکے گی۔ انہیں یہ اپنی شکست تسلیم کرنی چاہیے، اور بجائے اس کے کہ پھر ملک میں اسی طرح کا دھاندلی کا نظام آ جائے، وہ انتہائی جو ہے گھنونا ہوگا اور وہ انارکی کا باعث بنے گا، عوام میں بھی مایوسی اور بددلی ہوگی۔ اس کے علاوہ پاکستان اس وقت جو معاشی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، وہ اس کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ اس قسم کے اوچھے ہٹ کندے اور انہی میں ہم لگے رہیں کہ جی الیکشن کیسا ہوا ہے، فارم غلط ہیں، فلاں کو جتا دیا گیا، وہ ہارا ہوا تھا، یہ تھا۔ حتیٰ کہ میاں نواز شریف کی بھی مشکوک ہے کہ وہ جیتے ہیں، وہ بھی ہار چکے ہیں، لیکن اب مل جل کر انہیں حکومت بنانی چاہیے، وہ آگے جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ میں لیا کے ڈپٹی کمشنر کو جو ROB تھے خالد پرویز کو خراج تحسین پیش کروں گا اپنے فورم سے اور عوام ضلع لیا کی عوام کی طرف سے، کہ انہیں جب کمشنر DG خان ڈاکٹر ناصر کا ایک پیغام آیا کہ آزاد جیت رہے ہیں، ان کے رزلٹ چینج کریں، تو انہوں نے رزلٹ چینج نہیں کیے اور آزاد امیدوار کلین سویپ کر گئے، ضلع کی 2 قومی اور 5 صوبائی نشستوں پر PTI کے حمایت یافتہ کامیاب ہوئے۔ یہ ان کی اپنی ثوابدید ضرور ہے، لیکن ان کا یہ فرض بھی تھا جو انہوں نے بطریق احسن پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ بھی ان کا مددگار ہوگا، اور انہوں نے قانون کی عملداری کو یقینی بنایا ہے۔ اس پر ضلع لیا کی 24 لاکھ عوام بھی ان کی مشکور ہے کہ انہوں نے اپنا ایمانداری سے یہ حق ادا کیا ہے۔ ایسے واقعات اگر ہماری بیوروکریسی اسی طرح میرٹ پر کام کرتی رہے تو نہ کہیں جھوٹا پرچہ ہو، نہ کوئی کسی تھاندار کی ضرورت ہو کہ وہ ایسا کام کر سکے، نہ کسی پٹواری کی ضرورت ہو کہ وہ کسی کی زمینوں کو چھیڑ چھاڑ کر سکے، کسی کا خسرہ توڑ سکے، کسی کے حقوق سلب کر سکے۔ ان حقوق کے لیے ہی قوم اکٹھی ہوئی ہے، اور اپنے معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اتنا بڑا مینڈیٹ انہوں نے تحریک انصاف کو دیا ہے، اسی کو ہی اپنا مسیح سمجھتے ہوئے وہ آخری اس پر کھڑے ہوئے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ملک کی حالت بہت پتلی ہے، معاشی صورتحال انتہائی دگرگوں ہے، لیکن وہ جو ہمارے حکمران بھی بننا چاہتے ہیں لیکن کاروباری بھی ہیں، تمام کاروباروں پر IPP سے لے کر شوگر، آٹا، ساری چیزوں پر انہی کا قبضہ ہے، وہ یہ قبضہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ ایسا حکمران ہونا چاہیے جس کو جو پارلیمنٹ کی بالادستی کو سمجھے، قوانین بہتر بنائے، اصلاحات لائے، عدلیہ سے لے کر تمام حلقوں میں اسے اب ریفارم کی ضرورت ہے۔ عوام سپیڈی جسٹس چاہتے ہیں، وہ اسی طرح اپنا روزگار بہتر سمجھتے ہیں کہ انہیں روزگار دیا جائے، بے روزگار جو پھر رہے ہیں انہیں جو ہے نا روزگار کے لیے مواقع پیدا کرنے کے لیے وہ اپنا کام کریں، مارکیٹیں تلاش کریں، ہمارے گراور کا بہتر کریں، کسان بہتر ہو، ان کی فصلات بہتر ہوں، تب جا کے یہ ملک ترقی کرے گا۔ ورنہ ہم اسی طرح اگر ٹیکنیکل بنیادوں پر جی اس کو اٹھا دو اور ہماری حکومت بن جائے اور ہم وہ رول ہی نہیں کر سکے گی، جب عوام میں اس کی پذیرائی ہی نہیں ہوگی تو اس کا رول نہیں بن سکے گا۔ تمام جماعتیں مل بیٹھ کر اکٹھی ہوں اور وہ حکومت کریں، اپنے اپنے صوبائی خود مختاری کا بھی وہ فائدہ اٹھائیں اور وہ عوام میں بھی ڈیلیور کریں، تاکہ ہماری معاشی صورتحال بہتر ہو، ملک غربت کی چکی سے نکل کے آگے بڑھے۔